اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام احمد بن حنبل کی اپنے بیٹے کو خوشگوار ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے 10 قیمتی نصیحتیں انہوں نے کون کون سی کی تھیں، آج کی ویڈیو ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ نمبر 1، امام احمد بن حنبل نے اپنے صاحبزادے کو شادی کی رات 10 نصیحتیں فرمائی تھیں۔ ہر شادی شدہ مرد کو چاہیے کہ ان کو غور سے پڑھے اور اپنی زندگی میں عملی طور پر اختیار بھی کرے۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا، میرے بیٹے، تم گھر کا سکون حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی بیوی کے معاملے میں ان 10 عادتوں کو نہ اپناؤ، لہٰذا ان کو غور سے سنو اور ان پر عمل کرو۔ اور یہ ویڈیو خاص طور پر شادی شدہ مرد حضرات کے لیے ہی بنائی جا رہی ہے، لہٰذا پہلی تو یہ ہے کہ عورتیں تو تمہاری چاہت ہیں اور چاہتی بھی یہی ہیں کہ تم ان سے واضح الفاظ میں محبت کا اظہار کرو، لہٰذا وقتاً فوقتاً اپنی بیوی کو اپنی محبت کا احساس دلاتے رہو اور واضح الفاظ میں اس کو بتا دو کہ وہ تمہارے لیے کس قدر اہم اور محبوب ہے۔ اس گمان میں نہ رہو کہ وہ خود سمجھ آئے گی۔ رشتوں کو اظہار محبت کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے۔ یاد رکھو، اگر تم نے اس اظہار میں کنجوسی سے کام لیا تو تم دونوں کے درمیان ایک تلخ دراڑ آ جائے گی جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جائے گی اور محبت کو ختم کر دے گی۔ 3 عورتوں کو سخت مزاج اور ضرورت سے زیادہ محتاط مردوں سے کوفت ہوتی ہے، لیکن وہ نرم مزاج مرد کی نرمی کا بے جا فائدہ اٹھانا بھی جانتی ہے، لہٰذا ان دونوں میں صفات میں اعتدال سے کام لینا ضروری ہے تاکہ گھر میں توازن قائم رہے اور تم دونوں کو ذہنی سکون بھی حاصل ہو جائے۔ نمبر 4، عورتیں اپنے شوہر سے وہی توقع رکھتی ہیں جو شوہر اپنی بیوی سے رکھتا ہے، یعنی عزت، محبت بھری باتیں، ظاہری جمال، صاف ستھرا لباس اور خوشبودار جسم، لہٰذا ہمیشہ اس کا خیال رکھنا۔ نمبر 5، یاد رکھو کہ گھر کی 4 دیواری عورت کی سلطنت ہوتی ہے۔ جب وہ وہاں ہوتی ہے تو گویا اپنی مملکت کے تخت پر بیٹھی ہوتی ہے۔ اس کی اس سلطنت میں بے جا مداخلت ہرگز نہ کرنا اور اس کا تخت چھیننے کی کوشش بھی نہ کرنا۔ جس حد تک ممکن ہو گھر کے معاملات اس کے سپرد کر دینا اور اس میں تصرف کی اس کو آزادی بھی دینا۔ نمبر 6، ہر بیوی اپنے شوہر سے محبت کرنا چاہتی ہے، لیکن یاد رکھو اس کے اپنے ماں باپ، بہن بھائی اور دیگر گھر والے بھی ہیں جن سے وہ کبھی لا تعلق نہیں ہو سکتی اور نہ ہی ان سے کبھی راستہ اور نہ ہی ان سے کبھی وہ تعلق توڑ سکتی ہے، لہٰذا ایسی توقع جائز ہے۔ لہٰذا کبھی بھی اپنے اور اس کے گھر والوں کے درمیان مقابلے کی صورت بھی پیدا نہ ہونے دینا، کیونکہ اگر اس نے مجبوراً تمہاری خاطر اپنے گھر والوں کو چھوڑ بھی دیا تب بھی وہ بے چین رہے گی اور یہ بے چینی بالآخر تم سے اسے دور کر دے گی۔ 7، بلا شبہ جیسا کہ آپ کو بتایا کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور اسی میں اس کا حسن بھی ہے۔ یہ ہرگز کوئی نقص نہیں ہے، وہ ایسے ہی اچھی لگتی ہے جس طرح بھویں گولائی میں خوبصورت معلوم ہوتی ہیں، لہذا اس کے ٹیڑھے پن سے فائدہ اٹھاؤ اور اس کے اس حسن سے لطف اندوز ہو کر اگر کبھی اس کی کوئی بات ناگوار بھی لگے تو اس کے ساتھ سختی اور تلخی سے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، ورنہ وہ ٹوٹ جائے گی اور اس کا ٹوٹنا بالآخر طلاق تک نوبت چلی جاتی ہے۔ اسی طرح عورت کے ساتھ ہمیشہ متعدل مزاج سے رہنا اور حکمت سے معاملات کو چلانا۔ شوہر کی ناقدری اور ناشکری اکثر عورتوں کی فطرت میں ہوتی ہے۔ اگر ساری عمر بھی اس پر نوازشیں کرتے رہو لیکن کبھی کوئی کمی رہ گئی تو پھر وہ یہی کہیں گی کہ تم نے میری کون سی بات سنی ہے آج تک، لہٰذا اس کی اس فطرت سے زیادہ پریشان مت ہونا اور نہ ہی اس کی وجہ سے اس سے محبت میں کمی کرنا۔ یہ ایک چھوٹا سا عیب ہے اس کے اندر، لیکن اس کے مقابلے میں اس کے اندر بے شمار خوبیاں بھی ہیں، بس تم ان پر نظر رکھنا اور اللہ کی بندی سمجھ کر اس سے محبت کرتے رہنا اور اس کے حقوق بھی ادا کرتے رہنا۔ اسی طرح ہر عورت پر جسمانی کمزوری کے کچھ ایام بھی آتے ہیں، ان ایام میں اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو عبادات میں چھوٹ دی ہے، اس کی تمام نمازیں معاف کر دی ہیں، اس کو روزوں میں اس وقت تک تاخیر کی اجازت دی ہے جب تک کہ وہ دوبارہ صحت یاب نہ ہو جائے، بس تم بھی ان ایام میں ان کے ساتھ ویسے ہی مہربانی کرنا جیسا کہ اللہ نے ان پر مہربانی کی ہے۔
اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ آخر میں ایک حدیث مبارکہ سنا کے ہم بات کو ختم کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیرکم لأہلی خیرکم لأہلی خیرکم 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 لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کرتا ہوں۔ تو عورتوں کے ساتھ پیار محبت سے باتیں کرنا، ان کے ساتھ اچھے برتاؤ والے معاملات سے پیش آنا، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، حدیث مبارکہ کا حکم ہے اور اللہ کا بھی قرآن مجید میں حکم آتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا اور اس پیغام کو عام کیجیے گا، تاکہ ہمارے اس معاشرے میں یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے، ہمارے معاشرے میں طلاق والی نوبت وہ پیدا ہی نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو یوں سمجھ لیں کہ عورت کو جب ماں کا درجہ دیا ہے تو جنت کو اٹھا کے اس کے قدموں میں رکھ دیا ہے، تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور بیٹی کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جس انسان نے اپنی 2 بیٹیوں کی پرورش کی تو اللہ تعالیٰ کل کو قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اور میں یوں 2 انگلیاں ملا کر بتایا کہ ایسے جنت میں قریب ہوں گے۔ ٹھیک ہے؟ اور بیوی کے حقوق کے بارے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی تفصیلات بتائی ہیں۔ تو خیر آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔